بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور اکثر مفسرین نے فرمایا یہاں بخل سے مراد زکوٰۃ کا نہ دینا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں بخیل کہا گیا، اور زکوٰۃ نہ دینا اس عمل کو بخل کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، دردناک عذاب کے متعلق انہیں خوشخبری دے دو، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپیٹ لے گا، اور یہ کہتا ہوا ڈستا چلا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو جس کے پاس بھی اگر زکوٰۃ کی بات کی جائے تو سونا اور چاندی ہے، صاحب نصاب شرعی اعتبار پر بنتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو پھر یہ وعیدیں اس کے لیے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو بہت بڑا وبال اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں برکت بھی ہے، وسعت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ تو جو مال اللہ تعالیٰ نے جس قدر دیا اس قدر اس اندازے کے مطابق راہ خدا میں مال خرچ کر دینا یہ عبادت ہے۔ قرآن پاک میں بخل کے متعلق بات ہوئی آیت مبارکہ میں، آپ نے سنا، تو تھوڑی سی بخل کی تعریف بھی کر لیتے ہیں کہ بخل کس کو کہتے ہیں، بخیل کسے کہتے ہیں۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے مال خرچ کرنا واجب ہو، وہاں مال خرچ نہ کرنا اس کو بخل کہتے ہیں۔ پیسہ بھی موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، شرعی طور پر یا عرف و عادت کے اعتبار سے جہاں مال خرچ کرنا اس پر ضروری بنتا بھی ہے، لیکن پھر بھی مال خرچ نہیں کر رہا، تو اس عمل کو بخل کہتے ہیں، اور اس آدمی کو بخیل کہیں گے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا، اور صدقہ فطر ادا کرنا، یہ شرعی اعتبار سے اس پر واجب ہیں۔ اگر شرعی جو واجب ہے وہ ادا نہیں کر رہا تو سمجھو بخل کر رہا ہے۔ اور عرف و عادت کے اعتبار سے جس طرح دوست و احباب پر خرچ کرنا، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اپنی گھر والی پر مال خرچ کرنا، یہ عرف و عادت کے اعتبار سے بندے پر واجب ہے۔ اب مال بھی موجود ہے،
سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے، نہ بقدر ضرورت رشتہ داروں دوست و احباب پر خرچ کرتا ہے، تو اس کو بھی بخیل کہا جائے گا۔ اس کی قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں شدید مذمت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں یہ جو تم لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی تم راہ خدا میں خرچ کرتے رہو، بخیلی نہیں کرو۔ اگر تم نے بخیلی کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر اور لوگ بدل دے گا، تمہیں اٹھا لے گا، پھر اللہ اچھے لوگ لے آئے گا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دو عادتیں بہت بری ہیں، نمبر ایک بخیلی جو رلانے والی ہو، ایسا بخیل ہے کہ اس کا تھوڑا سا مال بھی خرچ کرتا ہے تو رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اے مال ضائع ہو گیا، اے مال خرچ ہو گیا۔ تو فرمایا یہ عادت انسان کی بہت بری ہے، اور دوسری بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے، یہ بھی بری عادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں مالدار تھے لیکن اپنی دولت نہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، نہ جہاں واجب تھا خرچ کرنا وہاں خرچ کرتے تھے، تو فرمایا قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب کوئی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کوئی بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ وہ جہنم کے قریب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک درخت ہے، بخل نام کا جہنم میں ایک درخت ہے، یہ جو بخیل لوگ ہوتے ہیں، اس بخیل نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، اور وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، مال کو دبا کر رکھنا، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنا، اپنے بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر، جہاں شرعن یا عرفن واجب ہے وہاں خرچ نہ کرنا، اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ بخل یا بخیلی یہ ایک باطنی مرض ہے، باطنی بیماری ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، اس طرح کی عادات ان کی ہوتی ہیں، تو ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ممکن ہوتا ہے، تو یہ جو روحانی بیماری ہے اس کا کوئی روحانی علاج بھی تو ہوگا۔ تو بخیلی کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں کہ اگر ہمارے اندر بھی ایسی بیماری، ایسا مرض ہے، تو ہم اس کے علاج کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو بخل کا علاج اس طرح ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کیا جائے کہ بخل کے کیا کیا اسباب ہیں، پھر انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے کہ یار یہ موذی مرض ہے، یہ بیماری ہے، یہ مجھ سے دور ہو، اور اس کی کوشش کرے۔ جس طرح بخل کا بہت بڑا سبب ہے مال کی محبت۔ جس بندے کے دل میں مال کی محبت آ جائے، مال جمع کرنے کی محبت آ جائے، تو پھر اس سے خرچ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت مال کو جمع کرنے کی کوشش میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور مال سے محبت یہ نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قناعت کرے اور صبر کے ذریعے اور کثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے اپنے آپ کو بخل سے دور رکھے۔ دیکھیں سکندر بھی نہیں رہا، دارا بھی نہیں رہا، قارون اور فرعون بھی نہیں رہے، کوئی مالدار دنیا میں باقی نہیں رہا، تو ایک نہ ایک دن ہم نے بھی مر جانا ہے۔ جس طرح دولت ان کے کسی کام نہ آئی، تو اس بخیل کے بھی کسی کام دولت نہیں آئے گی۔ جو کچھ اپنے ہاتھ سے خرچ کر جائیں گے، قبر میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، جنت میں داخلے کا سبب بھی۔ اور اگر مال دنیا میں چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے
تو پھر مال اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، پھر تو وہ وراثت میں تقسیم ہوگا، لوگ لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے اسی مال کے چکر میں۔ تو اسی طرح بخل کی مذمت اور سخاوت کی فضیلت حب مال کی آفات پر مشتمل احادیث و روایات اور حکایات کا مطالعہ کر کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس موذی مرض سے نجات حاصل ہو، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے آپ کو راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرنے والا بنا دے۔ تو یہ تھی بخل، اس کی تعریف، اس کی مذمت اور بخل کا آسان علاج۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام قرآن پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا